أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. خواتین و حضرات، آپ سبھی کو ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہیں ایمان نواز. ناظرین کرام، اب بھی آپ نے قاری محمد عمیر آصف کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شان بخاری. السلام علیکم. نعتیہ کلام کے چند اشعار. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
اپنا عقیدہ، بسد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد ہے عقیدہ یہ اپنا، بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین اور سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ سید علی شان بھائی آپ کے آنے کا، بہت شکریہ جناب آپ کے آنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فرقان رمضان کے ساتھ۔ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، علماء کرام کی نشست کی جانب بھی بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وطن اور دھرتی سے محبت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور یقیناً رمضان مبارک کی ہم بات کرتے ہیں، یہ مہینہ رمضان کا ہے، عبادات کا مہینہ ہے، لیکن رمضان صرف عبادات کا درس نہیں دیتا بلکہ کردار سازی کا بھی درس دیتا ہے، وفاداری کا بھی درس دیتا ہے، اور ذمہ داری کا شعور بھی عطا کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں رب سے تعلق کے ساتھ ساتھ اپنی سرزمین، اپنے معاشرے اور اپنے وطن
वतन से मोहब्बत का भी दर्स देता है। नाज़रीन, जब हम सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर मक्का मुकरमा से बेपनाह मोहब्बत थी। हिजरत के मौके पर आपने मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ए मक्का, तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये अल्फाज इस बात की भी दलील हैं कि वतन से मोहब्बत फितरी भी है और इस्लामी भी है। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उस सरज़मीन के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमें मदीना की मोहब्बत अता फरमा, जैसे हम मक्का से मोहब्बत करते हैं बिल्कुल इससे भी ज़्यादा। यह हमें सिखाता है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस धरती का पानी पीते हैं, जिस फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं, उसकी तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआ करना और अमली कोशिश करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और वतन से मोहब्बत का ये असूल है कि हम जिस मुल्क में रहें, जिस धरती में रहें, उसके अमन के लिए ख्वाहिश रखें और उसकी तरक्की के लिए किरदार अदा करें, तरक्की के लिए दुआ भी करें और उस मुल्क के जो कानून हैं उसकी भी पासदारी करें, बदउनवानी, करप्शन के जो मसाइल हैं उनके खिलाफ खड़े भी हों और अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा भी करें। और यही आज हमारा मौज़ू भी रहेगा। बिल्कुल जी, इसी मौजू के लिए हमें उलमा कराम ने ज्वाइन किया है। आज मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, अपनी निजी मसरूफियत की वजह से उनकी जगह पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रमज़ान आपको मुबारक हो। माय प्लेजर, आपको भी मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहें। आने का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सेठ उसामा जावेद चित्राली साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, सलामत रहिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा करार दिया गया, हदीस भी हमें मिलती है, कुरान और हदीस की रोशनी में समझाइएगा ज़रा इस मौजू को। देखिए अभी ईमान ने माशाल्लाह इंट्रो में भी ज़िक्र किया। एक बात जो समझने की है वो ये कि इस्लाम दीन फितरत है और फितरत ने इंसान के अंदर कुछ जज्बात वदीयत कर रखे हैं। उनमें से एक अपनी सरज़मीन से महब्बत है, अपनी रूट्स के साथ कनेक्शन है। और ये अगर हम कुरान अज़ीम की तरफ देखें तो कुरान की बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो हमारे नाज़रीन को, हम सब को वो याद होती हैं और उनमें से एक सूरत 3 है। जी आप देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सरज़मीन के जिसके साथ अंबिया का ताल्लुक़ है, उसका ज़िक्र किस खूबसूरत अंदाज़ में करता है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अब ये देखें कि गोया ये 4 जो तज़किरे हैं वो ख़ित्ता-ए ज़मीन के हैं और उनकी निस्बतों के हवाले से हैं। और फिर वो जो कल्मिनेट करते हैं, तीन की कसम, जैतून की कसम, फ़लस्तीन और शाम और ये सारा इलाका, और फिर तूर सीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद जिनका सबसे ज़्यादा ज़िक्र है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का, वो तूर और उस तूर का ज़िक्र। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शहर से, जिस वतन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, कहा हाज़ल बलदिल अमीन, मक्का के बारे में ये कहा गया। तो ये तो नस है कुरान की। जब कुरान किसी चीज़ का इतनी एहतमाम के साथ तज़किरा करता है, और फिर यहाँ से एक और बात भी मुतरश्शे होती है कि ज़मीन तो सारी अल्लाह ताला की, सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, रब वो है, लेकिन कुछ निस्बतें होती हैं जो कुछ ज़मीन के टुकड़ों को एक ख़ास अहमियत वदीयत कर देती हैं, और वो वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जो उनके साथ ताल्लुक़ है वो उनको बाकी ख़ित्ता-ए ज़मीन से ममय्यज़ और मुमताज़ कर देते हैं। और यही बात हमें नज़र आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना को इख्तियार किया मक्का के बाद, और मुझे वो तबूक के बाद का मंज़र नज़र आता है, और उसमें ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़तह मक्का के बाद जो लोग इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, उनकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए बहुत सारे सामान फरमाए थे और उसकी अपनी हिकमतें थीं। तो जब तालीफ़ क़ुलूब के लिए जो वो मुसलमान जिन्हें तुलक़ा कहा जाता है, जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए, मक्का के लोग थे,
تو ان کو جب غنائم کا زیادہ حصہ ملا تو انسانی فطرت ہے نا، تو انصار میں سے یہ سوال اٹھا گیا کہ یہ دیکھیں ہم نے زیادہ شاید قربانیاں دیں اور مشکل وقت میں دیں اور سارا معاملہ ہوا اور اب زیادہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت بات اس وقت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ مال لے کے جا رہے ہیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نبھایا. مکہ تو فتح ہو چکا تھا، لیکن مدینہ آج جو یثرب تھا وہ مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول ہوا، تو وہ بھی تو ایک خطہ زمین ہے. اس کے ساتھ محبت ہمارے رگ و ریشے میں پائی جاتی ہے. کوئی مسلمان کتنا ہی کم عمل ہو، لیکن جب مدینہ کا تذکرہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر آتا ہے، تو مدینہ کے ذکر کے ساتھ وہ ایسا منسلک ہے کہ ہم اس ایک عجیب سی فرحت، ایک عجیب سی چاشنی، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مکہ سے، مکی پھر مدنی ہوئے، اور پھر اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، ان میں یمن سے ان کا جو آبائی تعلق تھا بنو عدنان کا، اس سے بھی آپ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے. پھر ایون آپ نے کچھ جو اپنی رضائی پیریڈ جہاں گزارا، بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس بات پر فخر فرماتے تھے کہ میری زبان بنو سعد کی زبان ہے. یعنی اس کنیکشن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی اور اس کے ساتھ کنیکشن کو ساری زندگی برقرار. بہت خوب، بہت خوب. اسامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ اظہار کیا کہ وہ اپنی جہاں جہاں پر انہوں نے وقت گزارا، خاص طور پر مدنی اور مکی دور، وہاں سے بہت محبت کا اظہار کیا. آج بحیثیت مسلمان ہم بھی اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ بحیثیت مسلمان، آپ کے اوپر اپنی دھرتی کے حوالے سے کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں اور کس طریقے سے آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کے تصورات میں مختلف ٹائم کے ساتھ چینجز آتی رہی ہیں. جہاں پہلے جیسے کہتے ہیں امپائرز تھے، امپائر سے ہم شفٹ ہوئے ڈائنسٹیز پہ، ڈائنسٹیز سے آ کے ہمارے یہاں پہ جیسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بننا شروع ہوئے. اب کنٹریز کا کانسیپٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہاں سے ہجرت فرمایا تو یہی کہا، ربی اخرجنی مخرج صدق، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہاں سے واضح ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوٹنا ہے اور وہاں انہوں نے آنا ہے. اصل میں جو زمین ہوتی ہے اس کا ایک حق ہر حال میں ہے، اور یہ تو قرآن کی جو آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ اس دن وہ زمین اپنا بوجھ جو ہے وہ باہر کی طرف نکالے گی. اللہ کی نعمتوں میں سے کیونکہ الحمدللہ تقریباً 76 ممالک کا مجھے جو ہے تجربہ رہا، اپنی نوکری کی وجہ سے جانا ہوا، دیکھنا ہوا، تو میں اس بات کو آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ شاید بہت سے ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں میں نے اتنا آزادانہ دین کا تصور نہیں دیکھا جو اس سرزمین پاکستان میں دیکھا، کہ جہاں پہ ہر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی طرح سے وہ آزاد ہے، بالکل اپنی پریکٹسز اور اپنی پریکٹسز کو جاری رکھے ہوئے ہے. اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. اور جب یہ بنایا بھی جا رہا تھا تو اس کے لیے جسے کہتے ہیں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے، لیکن جو ابھی قریب کے احوال بنے ہوئے ہیں پڑوس ملک میں تو واضح کر رہے ہیں کہ اس کے بننے میں ہی خیر تھی. بے شک. اب آتا ہے سوال کہ ایک بندے کی ذمہ داری کہ اللہ قرآن میں واضح طور پر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم.
زمین جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پھر زمین جو اس میں سے اناج اگلتا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے انسان کے لیے انعام ہوتا ہے. اس کے اندر جو ذخائر اللہ نے چھپائے ہوئے زمین کے اندر وہ بھی انسان پر اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے. لیکن ہاں اس کے ساتھ اصل میں انسان کیا رویہ رکھتا ہے اسی طرح سے زمین اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. اگر آپ زمین میں کہوں کہ یہ پانی دینے کے بجائے آپ کل سے پیپسی ڈالنا شروع کر دیں تو الٹا تو آپ اس کو جسے کہتے ہیں نائٹروجن کی جگہ، جسے کہتے ہیں آکسیجن کی جگہ آپ اسے کاربن ڈائی آکسائڈ دینا شروع کر دیں گے، کھیتی تو نہیں ہوگی گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ غلطی میرے سمجھنے کی ہے یا پانی کی غلطی ہے یا زمین کی غلطی ہے؟ میرے سمجھنے کی غلطی ہے. اور یہ عمومی طور پہ ابھی تک جو ہم تصورات میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان اسلام کے نام پر واضح ہوا تھا. اچھا سوال آتا ہے یہ اسلام پہ چل کیوں نہیں رہا؟ تو اس کی وجہ ہم ہی ہیں کہ یہ اسلام پر اگر جو اس کی کمی پیشیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں تو اس مشکلات کی آڑ میں ہی ہوں. چاہے اگر وہ ہم کہیں گے نا جی نظام خراب ہے تو نظام بھی ہم ہی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا ڈپارٹمنٹ خراب ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ ہی کے محلے کا کھیلتا ہوا بچہ، آپ ہی کے ساتھ شاید اسکول میں پڑھا ہوا لڑکا اس نظام کا حصہ بنا ہوا ہے. آپ کو گلہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ صرف لندن کی جا کے روڈز دیکھیں، جتنی ہماری ہاں اسٹریٹس ہوتی ہیں ان کو صرف ڈبل کر لیں، یا جو ہماری سوسائٹی کی ڈبل روڈز ہیں اتنی روڈز ہیں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ 5 لین کا روڈ ہے، ٹریفک بلاک ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ. تو یاد رکھیے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ ہی ملک کے ساتھ جو ہے اس کو بہتر بناتا ہے، آپ کے لیے اچھا بناتا ہے. تو بطور انسان آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری، جب دیکھیں صحابہ بھی جو ہیں مہاجر بن کے انصار کے ہاں آئے تو واضح ملتا ہے کہ انہوں نے مدینہ والوں کی روایات اور ان کا احترام بھی کیا اور ان کے ہاں جسے کہتے ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کی اور ان کے ساتھ رہنا سیکھا. یہ نہیں کہ ہم مہاجر آگے ہم الگ رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کو واضح کہ جو بھی ہے اسلام سے اوپر زمین نہیں ہو سکتی. زمین کا تقدس بھی تب تک ہے جب تک کہ وہ اسلام پر قائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب حب الوطنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فرمائے گا، اور آج کل کا جو معاشرہ ہے کرپشن، بدامنی، انتشار عام ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کا کیا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے کردار ادا کریں ان کے خاتمے کے لیے اپنی دھرتی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ. سب سے پہلے تو اس ملک کے بنانے والوں کو سلام، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی، جنہوں نے ہمیں اتنا حسین وطن آزاد کروا کے دیا. یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر لسانیات کا یا قومیات کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اسلام کے اندر دین کی محبت فریضہ قرار دی گئی ہے. کوئی کس نسل سے تعلق رکھے، اس کا رنگ جو بھی ہو، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. لیکن وطن کی محبت پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ سرکار جب مکہ سے مدینے آئے، مدینے کا نام یثرب تھا، سرکار کی وجہ سے مدینۃ النبی نام پڑا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مکہ کی بہت یاد آتی. پھر نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جو آپ نے سوال کیا وہ سوال امیر المومنین کی اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی کیا وطن کی محبت واجب ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ جو شخص وطن سے محبت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اتنی فضیلت ہے وطن سے محبت کرنے والے کی. اور پھر فرمایا میں نے رسول خدا سے یہ سنا کہ جو شخص وطن سے محبت کرتے ہوئے، وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو گویا وہ ایسے ہی شہید ہوا جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہوا. پھر اس شخص نے کہا یا علی جب علی کی وطن کی محبت واجب ہے تو پھر میرا فریضہ کیا ہے؟ میرا فریضہ کیا ہے؟ وہی سوال آ گیا. امیر المومنین نے کہا میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے وطن میں رہتا ہے تو رہنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کی خوشحالی میں اپنا کردار انجام یعنی کہ پیش کرے، اپنے وطن کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے. اور جو شخص اپنے وطن کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے، گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا کی عبادت کر رہا ہے. اور جو شخص اپنے وجود سے اپنے وطن کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کے وجود کی وجہ سے اس کے وطن کو نقصان پہنچتا ہے، تو سرکار ختمی مرتبہ
مرتبت کا امیر المومنین نے فرمان بیان کیا کہ جو اپنے وجود سے اپنے وطن کو نقصان پہنچائے، فلاح و بہبود میں وہ کام نہ آئے بلکہ الٹا نقصان پہنچائے، تو قیامت والے دن اللہ اسے دوزخ کی آگ میں جلائے گا، اور جب اللہ اسے جلا رہا ہوگا تو وہ پکار کے کہے گا یا اللہ میں نے تیری نماز پڑھی، میں نے تیری عبادت کی، میں نے تیرا روزہ رکھا، میں نے واجبات ادا کیے، اس کے باوجود میں دوزخ کی آگ کا ایندھن کیسے بن گیا؟ تو آواز توحید آئے گی، یاد رکھ میری عبادات کے بعد جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ وطن کی محبت ہے، ٹھیک ہے جو اس کا مطلب۔ اور پھر ایک اور بھی فرمان امیر المومنین نے فرمایا کہ جس طریقے سے بچوں پہ والدین کی محبت فریضہ قرار دی گئی ہے، ویسے ہی ایک انسان پہ وطن کی محبت کو اللہ نے فریضہ قرار دیا ہے۔ لہذا ایک تو ہم نے اپنے وجود سے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے بہتری کا یعنی کہ سامان پیدا کرنا ہے، اور جو ہمارے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں خالق اکبر ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے وجود کو اپنے وطن کے لیے بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ آمین، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، وقفہ کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وطن سے محبت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور اسی کو آگے بڑھائیں گے گفتگو کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں وطن سے محبت کی، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، جیسے بھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ کرپشن، بدامنی اور انتشار کو خاتمہ کرنا چاہیے اپنی دھرتی سے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو۔ تو یہ جو ماحول کا تحفظ ہے یہ بھی وطن سے محبت کے زمرے میں آتا ہے؟ جی، بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ تا قیام قیامت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات ان بلٹ ہے کہ ہر چیز کے لیے جو اٹموسٹ اگزامپل ہو سکتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا کر رکھی ہے، جو دور رس نگاہی کائنات میں کسی کو اگر ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے جو فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والا ہو۔ تو آج جو دنیا جس حوالے سے مختلف کلائمیٹ چینج کا شکار ہو رہی ہے، اس میں ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے درختوں کو کاٹ دیا ہے، ہم نے جو قدرتی ماحول تھا اس کو اوزون لیئر کو ڈیمیج کر دیا ہے، ہم جتنا پولوشن ڈسمینیٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف تو ہم بڑے خوش تھے کہ جی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی اور دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہر گھر میں اب 4 وہیکلز کھڑی ہوئی ہیں، لیکن اس نے جتنا ڈیمیج کر دیا۔ تو یہ وہ منظر تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، اور درخت کو لگانے کو صدقہ آپ نے کہا کہ کہنا ہے۔ اور پھر دوسرا جو آج کل ہم کہتے ہیں، جیسے ابھی جیسے اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے، اس کے چیلنجز بھی بدل رہے ہیں۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو صفائی ہے الطہور شطر الایمان، بے شک، تو وہ جو ہے صفائی اور ایمان کا حصہ ہے، تو اس میں صفائی اس کا تصور بدلتا جا رہا ہے نا۔ اب یہ جو پوری ہماری ایکولوجی ہے، اس کے اندر جو پولوشن ہے وہ بھی تو صفائی اس کی کرنی اسی کا حصہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جو آپ کا ترہ امتیاز ہے باقی ساری کائنات کی مخلوقات سے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے لیے رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو یہ جو رحمت ہے نا، اتنا وسیع ہے اس کے معنی، اس میں ہر چیز کا خیال رکھنے کے معنوں میں، صحیح بات ہے۔ تو وہ ماحول کا خیال، وہ جو چیزیں ڈیمیج کر رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے، موسم بدل رہے ہیں، خود ہمارا یہ جو وطن عزیز ہے اس کے اندر جو سیلاب ہیں، اور آپ نے دیکھا پچھلے سال وہ علاقے، وہ شہر جہاں کبھی تصور ہی نہیں تھا، وہاں سڑکوں پر اس طرح سے پانی آیا کہ چیزیں ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا نا کہ یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے اپنوں کے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، نئے درخت ہم نہیں لگاتے۔ دوسرا یہ کہ یہ
ہمارے سیلبائے کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمارے گھروں میں اس پر درس دیا جانا چاہیے. پودا لگا دینا کافی نہیں ہوتا. میں تو اکثر اپنی جامعہ میں اور باقی جگہوں پر جہاں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اب آج کل جیسے بہار کا موسم ہے, بہار کے پودے لگ رہے ہیں. میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی ہر چیز سے محبت کرتے تھے. یہاں ایک اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگ پر جانے والے لشکروں کو بھی جو ہدایت دی, اس میں کہا ہے کہ آپ نے کھڑی فصلوں اور پودوں اور درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات آپ نے ہمیں عطا کی ہے. میں ایک اور بات جو کہنا چاہ رہا تھا, ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ 2 پودے لے کر لگائیے اور ایک پودے کو بس صرف پانی اور روشنی اور یہ سارا کچھ دیجئے, دوسرے پودے کو اپنا لمس دیجئے, اس کا خیال رکھیے, اس کے پتوں کو خود ہاتھ سے دھوئیے اور پھر دیکھیے کون سا نکھر کر زیادہ بلند ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ چونکہ جاندار ہیں, سانس لیتے ہیں, ہمیں ان سے انسیت ہونی چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہمیں پھول اور سبزہ ہماری آنکھوں کو بھلا لگتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہاں ایک اور بات جو قرآن کی اندر اصول کے طور پر بیان کی گئی, کہا گیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور ان میں اضافہ کروں گا, اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہاں جو ماحولیات کی بات ہو رہی, پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو وضو کے لیے بیجا استعمال نہ کرو. بہت خوب. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پانی اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑے کرائسس میں, ایک پانی اور دنیا کی جو فیوچر وارز ہیں وہ پانی کے حوالے سے ہوں گے. ہم فیس کر رہے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ خود یہ کیپٹل سٹی کے اندر کتنا اسکریسٹی آف واٹر ہے. تو اس سب کا کیا ہے کہ جس کو پانی دستیاب ہے وہ اس کے ساتھ اسراف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جو اصول بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها. ہر چیز میں میانہ روی جو ہے وہ بہترین راستہ ہوتا ہے. تو میانہ روی ماحول کے ساتھ ہو, وسائل کے ساتھ ہو, خود ہماری اپنی جان کے ساتھ ہو, ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو. اسلام ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی عطا. بے شک بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک کی ڈسکشن سے یہ معلوم ہوا کہ ایک وطن, اس کی محبت یہ ہے کہ اس کے لوگوں سے آپ پیار کریں, اپنی دھرتی سے پیار کریں, اپنی زمین کے معدنیات سے پیار کریں. ایکالوجیز کا ذکر کر لیتے ہیں, ان پہ فخر ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس 12 ایکالوجیز ایسی ایگزسٹ کرتی ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہاں کی جانور سے بھی ہر چیز سے جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے. اب ایک شہری کا, ایک وطن سے محبت کرنے والے شخص کا کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے حکمران کے ساتھ جو ہے وہ کیا رکھے, اس سے واسطہ تنقید کرنا کتنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جائز ہے, اور حکمران کی اطاعت کرنا کس حد تک جائز ہے. اب حکمران اگر اس اپنے وطن کو سنبھال نہ رہا ہو اور ایک باشندہ دیکھ رہا ہو تو اس کے اوپر کیا ہے, وہ کوشش اپنی جاری رکھے, وطن چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے, یہ ذرا فرمائیے. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا 2 چیزوں کو. دیکھیں, دنیا میں جو پاکستان کو ایک آنر یہ بھی حاصل ہے, کلائمیٹ چینج اس ٹائم پوری دنیا کا مسئلہ ہے, ہم ایک بنے رہے, لیکن پاکستان کا اس ڈیمیج میں صرف کنٹریبیوشن 0.6% ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں. تو یعنی پاکستان نے ڈیمیج نہیں کیا, اس میں کہوں گا کہ دنیا نے ڈیمیج کیا اور دنیا کو ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اور اس ٹائم آپ کو ہو کہ کاربن کریڈٹ سب سے زیادہ دنیا میں وہ پاکستان کے ڈیو ہیں جو ورلڈ نے پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اگر صرف اسلام آباد ہی دیکھ لیں اتنا گرین ہے, آپ کو شاید نیو یارک بھی اتنا گرین نہیں ملے گا سوائے سینٹرل پارک کے. 6 سال زندگی گزرے ہیں. جیسے کہتے ہیں آپ نے تو کووڈ میں ماسک لگایا, ہم نے تو وہاں کووڈ میں ماسک اتار کے پھرے ہیں ٹائم سکوئرز میں, کہ تب ہمیں پتہ چلا اچھا سانس لینا بھی کوئی چیز ہے. تو میں کہوں گا اچھا دوسرا جو جیسے کہا پانی ضائع ہو رہا, میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ صرف ایک کام کریں کہ واٹر ریزرویئرز کی ذرا ماڈل کو سمجھ لیں. نہیں تو ایک صاحب ہے, میں ان کا نام لیتا ہوں, ٹیچر عثمان, بہت اچھا کام کریں, ان کو فالو کریں, وہ دیکھیں کیسے کر رہے ہیں, بلکہ بتا رہا ہے اور مفت میں لوگوں کو مشورے دے رہا ہے. صرف ابھی میں یہ صرف ریسرچ کے طور پہ میں نے نکالا 200 ملین ایکڑ فیٹ رین فال ہوتی ہے ہمارے ہاں, اور اس میں سے ہم جیسے کہتے ہیں 90% ویسٹ کر دیتے ہیں, اس پانی کو سیو نہیں. یعنی اللہ کی نعمت ہم پر برس رہی ہے, ہمارے پاس اس کو ریزرو کرنے کے لیے ہم نے نہیں ماڈل بنایا. اب بات آتی ہے یہاں جو آپ نے کہا نا گورننس کی. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی گورننس چلتی ہیں دے آلویز کم ود اے نیگیٹو
اسپیکٹس اور پازیٹیو اسپیکٹس. دنیا میں اللہ نے شاید یہ مجھے لگتا ہے جو ڈیموکریسی کو ویسے دا ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ایرسٹاٹل نے تو کہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس دور کے لیے جو ڈیموکریسی ہے وہ سوٹیبل ہے, کیونکہ ہیومن کی آڈیسٹی اور انڈرسٹینڈنگ لیول بہت بڑھ گیا ہے. اب جنزی کو ہم جہاں دیکھتے ہیں تو دے آر ایون ویئر دے آر کوشچننگ ریلیجن دے آر آلسو کوشچننگ دا سسٹمس, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں ایک جو پرابلم آ رہی ہے کہ جہاں ہم اس انفارمیشن کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بات رکھنے کا شاید سلیقہ بھی نہیں آتا. بات بھی آ گئی ہے, بات کرنا بھی آ گئی ہے, انفارمیشن بھی آ گئی ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا بھی آ گیا, ٹولز آ گئے نا سوشل میڈیا کے. لیکن کیا جو مجھے آڈیسٹی میں جسے کہتے ہیں ہم نے بدتمیزی کو آڈیسٹی کا نام دے دیا کیا کچھ بھی. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی بات بھی طریقے سے رکھنا نہیں آتی سو اٹ مینس کہ ابھی آپ کی کردار میں یا جسے کہتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ ویک ہے. ریاست اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریاست تک پیغام پہنچانا آپ کا کام تو ضرور ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیں اطاعت کا کیا کون بالکل دیکھیں اطاعت کا بالکل ہے کہ اس میں اطاعت ہے, لیکن اگر وہ مشیت اللہ کے خلاف جا رہا ہے وہاں اطاعت پھر نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر اطاعت کرنا بھی ظلم ہے اگر ہو تو میرے خیال سے ہمارے سامنے کوئی اور مثال نہیں. ہر جسے کہتے ہیں یوم عاشور پہ حسین رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حسینی ہو جاؤ یزیدی نہ بنو. تو میرے خیال سے اگر مشیت الہی کے خلاف ہم نے اگر رضامند ہونا ہے تو میں اس بات پہ بالکل جو ہے واضح طور پہ کہتا ہوں اگر ہم نے اس طرح سے ہونا ہے تو پھر حسین کی قربانی پر معاذ اللہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. جب بھی جسے کہتے ہیں ریاست اسلام کے خلاف جا رہی ہے, لیکن ہاں اس کا بھی ایک طریقہ ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھائیں گے. دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی میں اگر کہوں اس معاملے میں سیرت جو ہے وہ بڑا واضح, کیونکہ آگے آیا دور کہ اور مسئلہ عقیدے کا آ گیا, یہاں گورننس کا مسئلہ آیا, وہاں عقیدے کا مسئلہ آ گیا. وہاں امام ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کی, لیکن اپنے جسے کہتے ہیں وہ موقف پہ ڈٹے رہے. ریاست نے ان کو ڈیبیٹ چیلنجز کے لیے بلایا تو ڈیبیٹس بھی کی, لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا. یہاں تک کہ دوسرے لوگوں نے بھونڈے الزامات بھی لگائے, سب کیا, لیکن کیا ہے کہ اپنے آخری وقت تک, یہاں تک کہ پھر ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کیا. ٹھیک ہے, تو ریاست سے غلطی بھی ہو جاتی ہے سارا کچھ. لیکن ایک میرے نزدیک محبت یہ بھی ہے کہ آپ ریاست کے اوپر تنقید کریں اور ریاست کو جو ہے وہ چیلنج کریں اور ریاست کو ٹف ٹائم دیں. میں ایگری کرتا ہوں ایسا کریں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن فار ایگزامپل میں اگر گالم گلوچ سے کسی کوئی بات کروں گا نا تو شاید اگلی دفعہ وہ مجھے, شاید میں عام محفل میں تو اگلا مجھے وہ تھپڑ ہی مارے گا. سیم گوز دیئر. اگر آپ فیکٹس کے ساتھ آئیں, آپ چیزوں کے ساتھ آئیں, تنقید جیسے کہتے ہیں نا تنقید سے زیادہ ہے کہ تجزیاتی انداز میں آپ اصلاحی منظر پیش کریں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں. ابھی یہاں بہت سے لوگ ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں جی اسلامی ریاست لو, اسلامی ریاست لو. میں معذرت کے ساتھ نوجوان نسل کو کہوں کہ ہیں ان میں بڑے نام. اچھا ایک دن میں بیٹھ گیا, میں نے کہا جی آئی ایم یور ورکر, میں نے کہا میں اسٹریٹجسٹ ہوں, لوگ کنسلٹنسیز دیتا ہوں, آپ میرے سے فری میں سروس لیں, مجھے ماڈل بتائیں آپ کے پاس کیا ہے. صرف نوجوانوں کو بھونگے یہ جسے کہتے ہیں نعروں کے پیچھے لگا کے ان کو نعرہ دے کے ٹھیک ہے اپنا الو سیدھا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں اس میں کہوں گا کہ جب جائیں, میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا, کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلامی ریاست لائیں, انہیں کہ ماڈل دکھا دیں. میں ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی میں یہ شاید کہوں گا کہ ان کی بھی تحریک کی فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نعرہ تو بہت اچھا تھا لیکن ماڈل کوئی نہیں تھا کہ آج کے ماڈرن چیلنجز سے الائن کیسے کریں. آلرائٹ جی, علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. خواتین و حضرات وقفے واپس آئیں گے, اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور دوسرے موضوع کی طرف بھی ہم لوگ شامل کریں گے گفتگو میں. ہمارے ساتھ رہیے. ہے نیک اور یہ جو بد صحبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور آپ کی کمپنی وہ کتنا میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. سو انسان کی شخصیت جو ہے اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور وہ جو پہلو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملنے, نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی جو نیٹ ورک ہے نا وہی آپ کی نیٹ ورتھ ہے. اب وہ کس طریقے سے ہے, کیونکہ خود قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور پہ اسلام نے جو ہے نا وہ جو صحبت کے اثرات اس حد تک رکھے ہیں کہ دین و دنیا کی جو کامیابی ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے صحبت کے ساتھ. اور نیک لوگوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرنے کا اسلام جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے. اور بد صحبت کا اثر ایسا ہی خاموش زہر ہے جو انسان کو اندر سے اندر کھاتا جاتا ہے, یا وہ دیمت کی طرح لکڑی کو جس طرح اندر سے کھوکھلا کرتی جاتی ہے اور پھر ایک دن وہ لکڑی گر جاتی ہے. سو قیامت کے دن انسان کی ندامت کا ایک بڑا سبب اس کے برے دوست بھی بنیں گے.
تو اب یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے کلیگز بنتے ہیں اور انسان کو اکثر پہچان بھی نہیں ہوتی لوگوں کی. سو آئیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اہل بیت کی زندگی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طریقے سے ہم لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے جو شخصیات ہیں ان کو پہچاننا کیسے ہے، اور ان میں سے پھر جو ہے نا وہ آپ نے پک اینڈ چوز کر کے اپنی نیک صحبت کیسے قرار دینی ہے. اور پھر ایک یہ بھی کانسیپٹ دنیا میں پایا جاتا ہے کہ جس بھی آپ شخص سے ملیں اس کی اچھی عادات کو اپنا لیں اور بری عادات کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ دوسرا موضوع بالکل. ہے. علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب جیسے نجم نے کافی خوبصورت بیان کیا ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ صحبت اور بد صحبت فرمائیے گا. انسان پہچانا ہی اپنی صحبت کی وجہ سے جاتا ہے. آپ نے لوہے کو دیکھا ہے، لوہے کی حقیقت ہے برودت، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آگ کی حقیقت ہے حدت، اس کے اندر گرمی ہوتی ہے. اگر لوہے کو آپ آگ کے اندر ڈال دیں، کچھ دیر کے بعد آپ لوہے کو نکالیں گے تو جو صفات آگ کی ہیں وہ لوہے میں منتقل ہو چکی ہوگی. یعنی آگ کا کام ہے جلانا، لوہا بھی جلائے گا. آگ کا رنگ سرخ ہے، لوہے کا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت آپ کے خد و خال کو تبدیل کر دیتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی پھر عنصر سامنے آتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا کچا پن ہے کہ آپ دوسروں کے رنگ میں رنگے گئے. یہی تو سب سے بڑا ہے. وہ ایسا تو مومن کو ہونا ہی نہیں چاہیے. مومن کو ہونا ہی چاہیے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، اس کے اندر انہوں نے انسان شناسی پہ گفتگو کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو انسان شناس ہوتا ہے. اچھا، انسان شناس کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے. آپ کے پاس جب تک تقوی نہیں ہے نا، آپ انسان کو پہچان نہیں سکتے. میں آپ کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کروں، اس میں ارشاد رب العزت ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. یعنی 6 قسمیں اللہ نے پہلے اٹھائیں. کیا کہ مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے، مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، مجھے رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، مجھے آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواہا، اور مجھے اس نفس کی قسم کہ جس نے اسے بنایا اور بنانے کے بعد اسے سوارا، اس سوارنے والے کی قسم. یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے نفس کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس نفس میں نیکی بھی رکھ دی ہے، بدی بھی رکھ دی ہے، خیر بھی رکھ دیا ہے، شر بھی رکھ دیا ہے، اخلاص بھی رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر حسد بھی رکھ دیا ہے. قد افلح من زکاہا، پس جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہی فلاح پا گیا. اسامہ بھائی بیٹھے ہیں. افلا فعل ماضی اگر قد اس کے اوپر لگ جائے نا عربی یعنی کہ اپنا قاعدے کے مطابق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور ضرور یقینی طور پہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو نفس کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے. اب یقینی کامیابی کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 مقام پہ آیا ہے. یقین کے ساتھ کامیابی کا تذکرہ سورہ اعلیٰ میں آیا ہے، قد افلح من تزکا. سورہ مومنون میں آیا ہے، قد افلح المومنون. اور سورہ شمس میں آیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، قد افلح من زکاہا. یہ یقین کے ساتھ. اور 11 مرتبہ کامیابی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے شاید کے ساتھ. اس میں سے ایک مقام ہے سورہ جمعہ کی آخری آیت. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یقینی بات ہے کہ وہ کیا ہو گیا؟ فلاح پا گیا. نفس پاک کیسے ہوگا؟ صحبت سے. جب تک صحبت. اچھا، پھر آپ نے اس کی عرفاء نے ایک یعنی کہ اپنا بتایا ہے کہ آپ قبرستان کے ساتھ دوستی کریں. قبرستان کے ساتھ جب آپ دوستی کریں گے نا تو وہ جو قبرستان کی خصوصیات ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ جناب بہلول بیٹھے تھے ایک مرتبہ قبرستان کے اندر. یہ ہارون الرشید آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے ہارون الرشید، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ شہر میں آیا کر. تو جناب بہلول نے کہا اے ہارون، پورا شہر تو آہستہ آہستہ یہاں آ رہا ہے، میں نے شہر جا کے کیا کرنا ہے؟ اور دیکھو یہاں کا ماحول کیا ہے، سارے اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی حسد نہیں کر رہا، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قبرستان میں جا کے آپ یہ بھی سیکھیے کہ قبرستان وہ سارے اکٹھے ہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں. تو قبرستان کے ساتھ دوستی کیجیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب بلول چلے گئے. کہاں پہ؟ بازار میں چلے گئے. تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ آج شہر آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ تو بہلول نے کہا اے ہارون، میں لوگوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا ہوں. اچھا، لوگوں کی کیا ہے؟ اللہ سے صلح کروانے آیا ہوں. کہا کہاں تک پہنچا ہے؟
تو جو لوگوں کی اللہ سے سلوک کروا رہا ہے پہنچا کہاں تک ہے؟ بہلول فرماتے ہیں اے ہارون پہنچا یہاں تک ہوں، اللہ مان گیا ہے، بندہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان میں بیٹھے تھے، ہارون آ گیا. ہارون نے کہا یہاں کیا کر رکھا؟ یہاں بھی لوگوں کی اللہ سے سلوک کروا رہا ہوں. کہ اب کہاں تک پہنچے؟ وہ کہتا ہے بہلول اب بندہ مان گیا ہے، اللہ نہیں مانتا. تو عزیزان یہ ہے میرے جتنے بھی سامعین ہیں، وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جائیے، قبرستان کے ساتھ دوستی کیجیے. قبرستان کو دیکھنے کی وجہ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے اور عرفاء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت میں قبرستان میں جانا شامل کریں. اپنے بچے کو ساتھ لے جائیے. جانے کے بعد اپنے بچے کو کہیے کہ قبر کی مٹی کے اوپر ہاتھ پھیرے. اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تاکہ پھر وہ دنیا میں آ کے پڑھے لکھے اور جب معاشرے کا بہترین فرد بنے تو کہیں غلط صحبت میں جا کے اپنی نفس کو، اپنی شخصیت کو مجروح نہ کر لے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو غلط صحبت ہے یا غلط دوستی ہے یہ کسی حد تک جا کے حرام بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس وجود کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. اگر آپ غلط صحبت میں چلے گئے تو آپ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہم پچھلے ٹاپک میں یہ بات کر رہے تھے نا کہ وطن، تو آپ تب وطن کی خدمت کریں گے جب آپ کا یہ وجود جو ہے وہ صحیح صحبت میں پلے، اس سے اچھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے وجود کو اپنے وطن کے لیے استعمال کرے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وطن سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ وطن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے تو ہم نے خدمت کرنی ہے. عرفاء نے وطن کی ایک اور تعریف بھی کی ہے. عرفاء کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وطن جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف ہیں سے آئے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو ہمارا اصلی وطن وہ ہے جہاں ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو لہذا جو اس وطن کی فکر نہیں کرے گا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، وہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو قبر ہمارا وطن ہے، آخرت ہمارا وطن ہے. ایک تو ہمیں اس کی یعنی کہ کرنی چاہیے، اپنا فکر کرنی چاہیے. اور اس کی فکر تب کریں گے جب ہماری صحبت پاک ہوگی، جب ہمارے دوست یعنی کہ اپنا نااہل نہیں ہوں گے. اہلوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھے لوگوں، مومن لوگوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ اس کا آپ پہ اثر ہوگا. اسامہ بھائی ذرا صحبت کے بارے میں فرمائیے، کس طریقے سے یہ آپ کے دل کو زندہ کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اچھا اس میں یہ تصور رکھنا کہ انسان کے پاس جو صحبت ہے وہ ایک ایسی چیز، جیسے آپ نے بھی کہا اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہو. اچھا اپنی زندگی سے تجربہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی دوست جو یا ساتھی، جنہیں میں ساتھی کہہ سکتا ہوں، 40 سے کم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروفیشنل لائف جلدی شروع ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھا اور اب ایسی طبیعت بن گئی کہ اب جو نوجوان بچے ہیں ان کے ساتھ جب بیٹھوں تو لگتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں زندگی کے ساتھ، کہاں ضائع کر رہے ہیں خود کو. ٹھیک ہے. ان کے ہاں بیٹھتے تھے، وہ گھر کو ڈسکس کرتے تھے، فیملی کو ڈسکس کرتے تھے، معاشی مسائل کو ڈسکس کرتے تھے. اب ہم ینگ تھے، دیکھتے رہے، اچھا ہوتے ہوتے چیزیں سامنے آ گئی. صحبت انسان پہ جہاں آپ نے وہ آیت بھی پڑھی نا، یا ویلتھا لیتھنی لم اتخذ فلانا خلیلا. صرف کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کو اور عتبہ ابن ربیعہ، یہ دو وہ لوگ تھے کہ اگر یہ دارالندوہ میں جا کے نہ بیٹھتے اس دور میں اور یہ دارالندوہ میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے اور کچھ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جاتی تو کوئی شک نہیں تھا کہ اسلام قبول کر لیتے. وجہ کیا تھی؟ عتبہ ابن ربیعہ کے کئی واقعات موجود ہیں، اگر آپ پڑھیں تو وہ کئی جگہ کہہ رہا خلو بینہم و بین العرب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور اس کے درمیان میں چھوڑ دو. ہاں اگر وہ فتح پا گئے تو بھائی فملکہ ملککم وعزہ عزکم. ٹھیک ہے کہ بھائی جو اس کی پھر عزت ہوگی وہ تمہاری بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ ہار گئے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا خود ہی کام حل ہو جائے گا. اور اس چیز کو سمجھتے بھی تھے. پھر باقاعدہ وہ جو قرآن میں ذکر آیا کہ پوچھا کہ عام الحج آ رہا ہے، ولید بن مغیرہ سے پوچھا کہ بھائی کیا کہیں، تو انہوں نے کہا ہم ساحر کہہ دیتے. انہوں نے کہا ما ہوا بساحر قل ما تؤمن. ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا کاہن کہہ دیتے. انہوں نے کہا ولا بقول کاہن، ہم نے کاہنوں کو بھی سنا ہے، اس طرح سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ابو جہل نے کیا کہا، ہم پہلے اس بندے کی تعریف کریں اور پھر جا کے جو ہے ہم کہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ، کیا کریں. ٹھیک ہے. تو وہ پریشان ہو کے اس نے کہا اچھا پھر ساحر ہی کہہ دو. یعنی یہ صحبت کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب نہیں ہو سکے. اور کیا ہوا کہ پھر وہاں جسے کہتے ہیں خالد بن ولید بھی پوری زندگی ان آیتوں پہ روتے رہے کہ ولید بن مغیرہ کے خلافت لذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا، کیونکہ عرب کے جزیرے کا سب سے مالدار آدمی تھا، ہر لحاظ سے مالدار تھا. ٹھیک ہے. اولاد کے لحاظ سے مالدار تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا صحبت کی وجہ سے ایمان سے زائل ہو گیا. وہیں پہ صرف آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں تو یہ اپنا اثر لینا ہوتا ہے صحبت کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ انسان، جو میں کہوں گا قبلہ سے بالکل میں اتفاق کروں گا
کہ جو نفس ہے، جب انسان اپنے اخلاقیات کو بہتر کر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گرد اچھے احوال پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو وقتی دوستیاں ہیں، یہ جو کالج کی دوستیاں، یہ اچھی تو لگ رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، آج الٹی سیدھے کام کر کے آپ خوش تو ہو گئے وقتی طور پہ، اللہ معاف کرے ہم نے بھی کیے ہیں۔ اب ہمیں ایک بچپن میں یاد ہے کہ بدتمیزی کرنا یا شرارت کرنے میں بڑے فرق کم سمجھاتے تھے۔ اچھا، محلے میں کچھ بزرگ تھے جو باقاعدہ آ کے ہمیں سائڈ پہ سمجھاتے بھی تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آئی کہ یار وقت ضائع کیا۔ اچھا، پھر ہمیں آج ایک نوجوان، اس پہ ختم کروں، ہم نوجوان نسل کو کبھی کہتے ہیں، جیسے میں بڑا اعلان کہتا ہوں، ایک دفعہ نا ہم بھی جوانی میں شیشہ پینے کی عادی ہو گئے، تو ایک دن نا کہیں چھوٹا بھائی بھی اس محفل میں ساتھ ہو لیا، تو میں نے کہا اگر آج اس کو نہ پلایا نا تو اس نے تو گھر جا کے میرا بھی بھاڑنا پھوڑا، بہرحال میں نے پلا دی۔ اچھا، وہ اب لگ گیا سگریٹ پہ، تو جب بھی میں اس سے ذکر کرتا، میں کہتا یار اب چھوڑ دو، کہتا تو جوانی میں آپ نہیں پیتے تھے، میں نے کہا یار اب میں چھوڑ چکا ہوں۔ تو اگر کبھی بڑا آپ کو کوئی اپنے ایکسپیرینس سے سمجھا رہا ہو کہ یار یہ چیز بری ہے، اس طرح سے کرنا برا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنی جوانی بھی دیکھ لیں، تو یار وہ اپنی جوانی کی برائی سے ہی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اچھائی کی طرف آئیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پر بھی دوستیاں بنتی ہیں، ایک آن لائن کمیونٹی کا کانسیپٹ بھی ہم نے دیکھا ہے، پھر الگوریدمز کا جو کلچر ہے کہ جو کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں وہ بار بار آتا ہے، اور پھر ساتھ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے ان کے رول ماڈل جو ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اداکار ہیں، کرکٹرز ہیں، کیا وہ بھی صحبت کے زمرے میں آتے ہیں، اثر میں آتے ہیں؟ یقینی طور پر ہم اپنی اس آج کی گفتگو میں یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ نئے دور کے نئے چیلنجز ہیں۔ میں چند ایک باتیں تو صحبت کے حوالے سے کر کے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ ماڈرن چیلنجز جو ہیں جن کی طرف آپ نے، اہم بات تو یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، جس طرح کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور وہ جو بڑی مشہور بات یہ سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی عطار کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سینٹ فروش کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو خوشبو کا کاروبار کرتا ہے، آپ نے خوشبو استعمال نہیں کی لیکن آپ کے وجود سے، آپ کے ڈریس سے خوشبو آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں، مثال دی جاتی کہ آپ ایسے جہاں پر کوئلے کا کاروبار ہو رہا ہے، آپ کاروبار نہیں کرے، صرف آپ جا کے بیٹھ گئے، تو چونکہ کوئلے کی خاک بلیک ہوتی ہے، وہ اڑتی ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بلیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی آسان سی مثال سمجھائے گی، اور مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یاد آتا ہے، اور وہ کیسے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے کہ انہیں یہ لگژری حاصل تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھ لیتے تھے، اور پھر وہ جو قرآن نے کہا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں سے جو ہے نا درگزر فرما دے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، وہ گلی پہ نکلتے ہیں اور اپنا اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ اس بات کا بہت احساس رہتا تھا کہ منافق جو ہے وہ کتنی، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو انہیں وہی جو میں نے عرض کیا تھا لگژری حاصل تھی، اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور سب کی مشترکہ جو شکایت تھی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ بدل جاتی، تو ایسا تو نہیں کہ ہمیں منافقت ہو گئی ہے کہ یہاں کچھ اور ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے ممکن ہے، تم میرے پاس بیٹھے ہو تو بھی وہی کیفیت ہو، اور اٹھ کے چلے جاؤ تو وہی کیفیت ہو۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ نماز تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، دعا تو ہم یہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم حرم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دے رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اس وقت جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اس میں اور یہاں بیٹھنے میں فرق ہے؟ یہ اتنا بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا اپنا کہ اچھی صحبت میں بیٹھنا، اور پھر کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کے ساتھ بیٹھنے سے خدا یاد آتا ہے انسان کو، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جن کے ساتھ بیٹھ کے خدا بھول جاتا ہے۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہی بات ایک جو سب سے مشکل چیلنج اس وقت ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگ محلے کے اندر، گھر کے اندر، مکتب کے اندر، مسجد کے اندر وہ بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے تھے، کوئی دیکھا کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا،
اس کو پیار سے سمجھا دیتے تھے اور کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ سب کا حق ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی، فرمایا کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہوتا ہے. تاریکی سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے پھر کہا کہ شرور ہوتے ہیں تاریکی میں. ان ساروں کو اگر ہم ایسے ایک کنیکشن کے ساتھ سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا کی طرف آئیں اور یہ جو آج کل یہ چیلنج ہے ان کی طرف آئیں، تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے مصلح ہیں، ہماری گرومنگ کرنے والے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کے کسی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ جو میں نے اس پہ تھوڑا سا کام بھی کیا اور انٹرنیشنلی بھی کیا، جو کووڈ تھا نا، کووڈ جو پوسٹ کووڈ سیناریو ہے نا، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے بہت چھوٹے ٹاڈلر سے لے کر یونیورسٹی جانے والے بچوں کو خود سیل فونز ود نیٹ ڈیٹا دے دیا. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو برائی ہوتی ہے اس میں اٹریکشن ہے. بالکل. اور وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے، لیکن وہ جو دشوار گزار پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لڑکا دینا. سیگمنٹ میں یہیں سے کنٹینیو آپ سے کرواتے ہیں ماڈرن چیلنجز کے حوالے سے. بڑھنا ہے کچن کے سیگمنٹ کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمارے کچن میں ہمارے دسترخوان کو سجانے کے لیے کیا کیا تیاریاں جاری ہیں. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ بنائیں گے آج ایک پاستا اور ایک بنائیں گے ہم اسٹرابیری کی ڈرنک جو کہ ہے وہ فلوٹ. اس میں ہم ڈالیں گے گارلک کے 2 کلووز ہیں چاپ ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سٹر کریں گے. گارلک کو ہم سوٹے کریں گے. بڑی ایزی بڑی کوئک ریسیپی ہے. ایک فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ میں ہے سرو کرتے ہیں پینے میں، اور انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اس کا اسپینچ الفریڈو. اسپینچ آپ دونوں طرح سے یوز کر سکتے، بلانچ کر کے چاپ کر لیں تاکہ منہ میں نہ آئے اگر بچے نہیں کھاتے. اور یہ پاستا کے ساتھ اسپینچ آپ ٹیبل اسپون میں نے نکلوا کے رکھا تھا بھر کے کریم چیز کا. کریم چیز ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ نہ ڈالیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو ایزیلی مل جائے. ویسے تو مل ہی جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ریڈی ہے. اس کے اوپر نا اپنے پارمیجان کے جو ہیں شیورز ڈالنے ہیں. چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں کیا کہتے ہیں پارسلے مائکرو گرین جو بھی گارنش ہے وہ ڈالیں، اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں. چلے جی چلتے ہیں ہم آج کی دوسری ریسیپی کی طرف. اس سے پہلے کہ اسٹرابیریز جو ہیں سیزن سے آؤٹ ہو جائیں، ہم بناتے ہیں اسٹرابیری فلوٹ. اسٹرابیری فلوٹ کے لیے میں نے جو ہے اس میں گلاسز میں ایک اسپینچ ریگاٹونی پاستا، اس کو میں نے پارمیجان چیز اور پارسلے سے گارنش کیا ہے. آپ چاہیں تو اس پہ ساٹیڈ اسپینچ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں، مگر وہ منہ میں آئے گی تو لوگوں کو شاید پسند نہ آئے. تو اسپینچ کھلانے کا یہ بہترین طریقہ ہے. پاستا میں کریم کے ساتھ مکس کر کے آپ کھلا سکتے ہو. اسٹرابیری فلوٹ آپ کے سامنے ریڈی ہے. اسٹرابیری آئس کریم کی جگہ آپ کوئی اور یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور کچن ہمیں اسپانسر کیا ہمیشہ کچن آج بھی شارجہ کچن اینڈ انٹیریئرز نے. مجھے دیں اجازت، رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اوور ٹو یو ایمان اینڈ نجم. بہت خوب ہے، سلامت رہیں. خواتین و حضرات، ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی جانب واپس آئیں گے. آپ کے سوالات کو شامل کریں گے پروگرام میں. ہم ویلکم بیک ناظرین. فرقان رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہم اپنے سوال و جوابات کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہے جو آپ لوگ علماء کرام سے کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے. آپ ہمیں وائس نوٹ کے ذریعے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے. آج کے پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنوائیے گا. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام اکبر علی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا گھریلو چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟
گھریلو چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یعنی ہمارے یہاں مکتب تشیع کے نزدیک جو ہے وہ 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے. ہم پہلے بھی اس کا یعنی کہ جواب دے چکے ہیں. ہاں یعنی کہ گندم کے اوپر ہے, کشمش کے اوپر ہے, سونا ہے, چاندی ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, بکری ہے, اس کے علاوہ اونٹ وغیرہ ہیں, اور جب یہ نصاب کو پہنچے تب. اس کے علاوہ جو گھر کی چیزیں ہیں ان پہ خمس واجب ہے, وہ آپ خمس واجب دیں. اگر تو آپ نے ایسے مال سے گھر کی چیزیں لی ہیں کہ جو مخمس ہے, اس میں سے خمس نکالا جا چکا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر اگر وہ آپ نے استعمال میں کر لی تو اس پہ بھی خمس نہیں ہے. لیکن ایسی چیزیں کہ جو آپ نے استعمال نہیں کی اور ایسے مال سے ان چیزوں کو خریدا ہے کہ جس میں سے خمس نہیں نکالا, تو ان پہ خمس ہے. تو گھر کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, خمس ہے. جی اسلام اصل میں ہمارے ہاں جو حاجات الاصلیہ جنہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں, جس میں گاڑی ہے, گھر ہے, آپ کا جسے کہتے ہیں کپڑے ہیں, جوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, البتہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ عمومی لوگ جو ہیں گاڑی انویسٹمنٹ کی نیت سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دل میں رکھا ہے کہ آج میں نے گاڑی اتنے کی لی ہے, کل اتنے کی بیچ دوں گا, یعنی آپ نے اب اس میں جو ہے پروفٹ کی انٹینشن پال لی ہے, اگر اس طرح سے ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں آپ نے صرف استعمال کی نیت کی ہوئی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم, میں شکیلہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ جب کسی نئی جگہ پہ جاؤ یا کسی نئے گھر میں جاؤ تو وہاں پہ دعا یا قرآن خوانی وغیرہ ضرور کروانی چاہیے ہے. تو ایسا ہے کہ جو گھر یا کوئی مکان ایسا ہو جس میں 40 دن تک لائٹ نہ جلے, تو کیا وہاں پہ سچ میں کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو جاتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, قرآن ایک تصور ہمیں دیتا ہے بیوت النور کا, کہ ایسے گھر جن کو بیوت النور یعنی نور کے گھر کہا جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر بلند کرنا, صفائی کا خیال رکھنا, اپنے آپ کو صاف رکھنا, یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک جو تحدیث نعمت کا تصور ہے, آپ کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس پر شکر بجا لایا جائے. تو آپ کو کوئی نیا گھر اللہ نے دیا ہے, آپ نے رینٹ کا اچھا گھر لیا ہے, تو شکر ادا کیجئے. اور شکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی تحمید بیان کیجئے, تعریف بیان کیجئے. اور باقی رہی یہ بات تو میں جی بنیادی طور پر بات میں نے پہلے بھی یہ بھی کی تھی, تاریکی کو پسند نہیں کیا گیا, روشنی کو پسند کیا گیا ہے. اور جہاں ایسی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر, ایون کھلی جگہ پر بھی جا رہے ہیں جہاں آپ کو پہلے نہیں پتا, تو پاؤں سے وہاں دھمک دے کر اور اللہ کا نام لیجئے, تاکہ اگر کوئی ایسی اللہ کی مخلوق ہے, بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں جو ہمیں ویزیبل نظر نہیں آتی, تو اللہ نے تو ہمیں بہت سارے طریقے بتا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روز کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے معوذتین یعنی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نہ صرف تلاوت کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم اطہر پر پھیرا کرتے تھے. تو ایک جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو تو کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں ہوتا, ڈر اس کو ہوتا ہے جو خود صاف پاک نہیں رہتا. یعنی سوال یہ ہے کہ نئے گھر میں ہم نے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے, تو آپ یاد رکھیے گا تلاوت قرآن مجید کا تعلق صرف نئے گھر سے نہیں ہے. آپ جس گھر میں بھی رہ رہے ہیں اس گھر میں آپ پڑھیں قرآن مجید, کیونکہ میں نے ایک روایت بھی پڑھی تھی, نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ روشن کرو, انہیں قبرستان نہ بناؤ. ہاں اس جگہ پہ جس جگہ پہ 40 دن اندھیرا ہے, ہو سکتا ہے اندھیرے کی وجہ سے تو جن نہ آئیں, لیکن قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے آ سکتے ہیں, اس حسیب کا وہ شکار بن سکتے ہیں. تو آپ اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت کی روشنی سے روشن رکھیں. یہ انتظار میں نہ رہیں کہ نیا ملے گا تو پڑھیں گے, جہاں پہ ہیں جیسا ہے پڑھیں, نیا ملے تو زیادہ پڑھیں, لیکن اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑ نہیں دینا کہ ہم شفٹ ہو گئے, ایک مرتبہ ختم قرآن ہو گیا اور بس آپ نے ہم پڑھنا ہی نہیں ہے. ریگولر اس کی تلاوت کریں اور پڑھتے رہیں. اچھا دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا حُرُم, کہ ہر مرض کی شفا ہے سوائے وہم کے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی جو ہے یہ وہمی باتیں ہوتی ہیں. ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر ویرانے کا جو حل ہوتا ہے وہ روشنی ہوتی ہے, اور جسے کہتے ہیں اپنے گھروں کو ویران نہ کرو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورہ بقرہ اگر ایسا محسوس بھی ہو جائے, تو اگر گھر میں مطلب فاقے کا ڈر ہو, گھر میں جسے کہتے ہیں کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو, کسی بھی طرح کا ہو, تو گھر میں جسے کہتے ہیں کسی بھی طرح کا محسوس ہو کہ کوئی ہے, تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا دے, لگائیں نہیں,
تلاوت کر لیں. اگلا کالر سنوائے گا جی. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہم لینڈ پر کاروبار کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک زمین خریدنی ہے، تو میں کچھ عرصے بعد اگر وہ بیچوں گا تو ظاہر ہے میں اس میں پروفٹ کے ساتھ ہی بیچوں گا، تو وہ جو پروفٹ ہوگا کیا وہ حرام ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی سوال. لینڈ کا کاروبار کر سکتے ہیں اگر ہاں میں یہ نے خریدی ہے آپ نے میں دے دیتا ہوں اس کا جواب. یعنی کہ اگر آپ نے زمین خرید لی ہے، یہ معاملات، اس کا تعلق معاملات سے ہے. آپ نے ایک چیز خریدنے کے بعد آپ نے اس پہ انویسٹ کیا، انویسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے کاروبار کا ذریعہ ہے. تو اگر آپ سے وہاں سے آپ کو کوئی منافع ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے. ہاں البتہ وہ منافع تب حرام ہوگا جب اس میں سے آپ خمس نہ نکالیں، یا جیسے زکوٰۃ کا ہے وہ نہ نکالیں. جب تک آپ اس میں سے واجبات نہیں نکالیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. نکال دیں گے تو جو منافع ہے وہ بالکل جائز ہے. دوسری یہ بات ہے کہ منافع بھی آپ نے ایک لمٹ ہے اس کے مطابق لینا ہے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پہ گئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری چیز 5 روپے کی ہے اور اگر میں 100 کی بھی بیچوں تو اگلے اتنے بھولے بھالے لے لیں گے، تو یہ والا منافع آپ کے حرام میں شمار ہو جائے گا. تو منافع بھی آپ نے شریعت کے مطابق لینا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو اسلام میں اصول بائع و شراء کا ہے وہ اوپن مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی اپنی چیز کی کسی بھی طرح قیمت طے کرے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک چیز واضح ملتی ہے کہ وہ کوموڈیٹیز پہ، جو جنرل کوموڈیٹیز ہوتی تھیں ان پہ جو ہے نا وہ حد بندی لگاتے تھے کہ دودھ، یہ کھانے پینے کی چیزیں، اس کو اتنی مقدار سے اوپر نہیں بیچا جا سکتا. اور جو کہ ہماری اسٹیٹ بھی کرتی ہے، ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر آفس سے، اور لوگ جو وہ اچھا اس میں میں یہ کہوں گا کہ پروفٹ بھی حلال ہے اور اس طرح کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی قیمت لگاتے ہیں بارگین. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جائے تو پہلے جسے کہتے ہیں 3 جگہ سے پوچھ لے اور پھر جو اس میں سے بہتر اس کو قیمت دے اس سے خرید لے. یعنی میں ایک بات، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل جو ہے علامہ صاحب ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اسامہ بھائی آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا. میں دعا کی درخواست ہے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك كل الخير ما سأل منك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. مجھے حافظ نجم ثاقب، مجھے مان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے